نہ آیا تو ہم چلے آئے۔ پاکستان کا ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ۔ آئی سی سی کا وفد اگلے چند گھنٹوں میں پاکستان آئے گا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے بائیکاٹ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ بی سی بی، پی سی بی اور آئی سی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے سربراہ امین الاسلام پاکستان پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق امین الاسلام ممکنہ طور پر پی سی بی اور آئی سی سی کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ دونوں کرکٹ بورڈ کے سربراہ آئی سی سی کے اجلاس میں ورچوئل شرکت کریں گے۔ چیئرمین بی سی بی امین الاسلام چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے ملاقات بھی کریں گے۔ ڈیئر آئی سی سی، جواباً عرض ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کے فیصلے سے باضابطہ طور پر آگاہ کرتے ہوئے خط ارسال کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ پی سی بی نے آئی سی سی کو لکھے گئے خط میں بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کی وجوہات بھی تفصیل سے بیان کی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے گروپ اے میں بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کے فیصلے سے آئی سی سی کو باخبر کر دیا ہے۔ سج گیا نیاز اسٹیڈیم۔ حیدرآباد کنگز کے رنگوں سے پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کی نئی ٹیم حیدرآباد کنگز مین کی رونمائی نیاز اسٹیڈیم میں ہوئی۔ تقریب میں ٹیم کے مالک فواد سرور نے کہا کہ وعدہ کرتا ہوں کہ ٹیم شائقین کو مایوس نہیں کرے گی۔ ٹیم کے لیے ٹرائلز کا انعقاد کیا جائے گا۔ تگڑے ہو کر آنا ہے، ہلکے کھلاڑی نہیں چاہیے۔ تقریب میں معروف گلوکار شیگل سیف سمیجو نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، جبکہ تقریب میں شاندار آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ لاہور کا آسمان، الوداع پتنگوں کا۔ بستی میدان لاہور میں بسنت کا آخری دن، آسمان پتنگ کے رنگوں میں رنگ گیا۔ شہری پتنگ بازی اور پیچا لڑانے میں مصروف۔ پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک سے بھی شہری بسنت کے جشن میں شریک۔ لاہور میں سیاحوں کی آمد، چھتوں پر پرتکلف دعوتوں کا اہتمام۔ بچے، خواتین اور مرد سب ہی خوشیوں سے کھل اٹھے اور بسنت کے رنگ میں جھوم رہے ہیں۔ پتنگ باز سفارتکار، بلے بلے سرکار۔ لاہوریوں کے ساتھ غیر ملکی سفیر اور شوبز انڈسٹری کے ستارے بھی بسنت کے رنگ میں رنگ گئے۔ قائم مقام امریکی سفیر نیتلی بیکر بسنت منانے دہلی گیٹ پہنچ گئیں۔ امریکی ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری، قونصل جنرل، پولیٹیکل آفیسر بھی بسنت میں شریک۔ بسنت کی اجازت دینے پر امریکی سفیر کا پنجاب حکومت سے اظہاری تشکر۔ سفیر کے لاہور کے روایتی کھانوں سے توازے۔ شوبز انڈسٹری کے ستارے بھی کراچی اور بیرون ملک سے دہلی گیٹ پہنچ گئے۔ یاسر حسین، میکا ذوالفقار عدیل، محب مرزا، جگن کاظم، سرخون، فریال خان کا بسنت بحال کرنے پر مریم نواز سے اظہار تشکر۔ اداکاروں نے لاہور اور بسنت کو لازم و ملزوم قرار دے دیا۔ امریکن کونسلیٹ نے بھی منائی بسنت۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی میزبانی میں امریکی سفیر، قونصل جنرل اور انڈر سیکرٹری کی بسنت میں شرکت۔ وفد نے لاہوری کھانے، کلچر، ثقافتی ورثے اور مہمان نوازی کو سراہا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا، ثقافتی سرگرمیاں قوموں کو قریب لانے کا مؤثر ذریعہ ہیں اور پاکستان اپنی روایت کے ذریعے دوستی کا پیغام دیتا ہے۔ ثقافتی سفارتکاری کا مظاہرہ۔ سینئر وزیر کے ہمراہ امریکی سفارتی وفد کی بسنت کی سرگرمیاں بسنت جیسے تہوار پاکستان کی مثبت اور پرامن شناخت کو اجاگر کرتے ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، آپ کو مریم کا سلام۔ شاباش لاہور آج بہت خوش ہے، میں بھی بہت خوش ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بسنت کے موقع پر حفاظتی ایس او پیز پر امن درآمد یقینی بنانے پر اہل لاہور کو خراج تحسین۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا، خوشی ہے کہ لاہور والوں نے ہمارے اعتماد کی لاج رکھی۔ کھابے کھائے گئے، پیچوں پر پیچ لڑائے گئے، ہوا کی دوش پر پتنگوں کی آنکھ مچولی ہوتی رہی، یہی خوشی ہے۔ مقررہ سائز اور مقررہ پننے کے علاوہ ممنوعہ ڈور استعمال کرنے کی اطلاعات نہیں ملی۔ سیف بسنت کا تصور لاہور کے بعد دوسرے شہروں میں بھی اپنایا جائے گا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا ملیشیا کا سرکاری دورہ۔ نیول چیف کی رائل ملیشین نیوی کی قیادت سے ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف چیف رائل ملیشین نیوی نے استقبال کیا۔ ملاقات میں اسٹریٹجک نظریات کی ہم آہنگی اور آپریشنل تیاریوں کے ساتھ تعاون کو بڑھانے پر گفتگو، صلاحیت سازی اور بحری سیکیورٹی کے چیلنجز کے لیے مربوط اقدامات پر بھی توجہ دی گئی۔
वर्ल्ड डिफेंस शो ख्वाजा जी इन रियाद। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ सऊदी अरब पहुंच गए। रियाद में आमद पर आला सऊदी हुकाम ने वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत करेंगे। शोहदा इस्लामाबाद, आपके दर्जात अल्लाह पाक बुलंद फरमाए। इस्लामाबाद में खुद कुछ धमाके के शोहदा की रस्म स्वयं, कुरान ख्वानी और फातिहा ख्वानी, तमाम मकातब फ़िक्र की उलमा का खिताब। इज्तिमाई दुआ कुछ देर बाद होगी। दहशतगर्दी और उसके पीछे कार फरमा पर तशद्दुद नजरिए खिलाफ जद्दोजहद मुश्तरका आलमी जिम्मेदारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर आलमी रहनुमाओं से इज़हार तशक्कुर। कहा हिमायत और यकजहती के पुख्ता और मुख्तलिसाना इजहार पर आलमी रहनुमाओं, हुकूमतों, तंजीमों के ममनून हैं। हमदर्दी और यकजहती के पैगामात ने पाकिस्तानी अवाम के हौसला दिया। दहशतगर्दी का मुकाबला किसी एक मुल्क के लिए तन्हा मुमकिन नहीं। दहशतगर्द ग्रोहों को सरहदों से बाहर हासिल पनाह, सहूलियत या इस्तिस्ना के नताइज शहरियों को भुगतना पड़े हैं। छापों पे छापे, गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां। तरलाई कलां, खुदकुश हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ। खुदकुश हमला आवर के 4 सहूलतकार गिरफ्तार। खुद हमले का दाइश अफगानी मास्टर माइंड भी गिरफ्तार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के पेशावर और नौशेरा में छापे ऑपरेशन टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के नतीजे में किए गए। ऑपरेशन के दौरान वतन का एक बेटा शहीद और 3 जख्मी। हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश ने की। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें खित्ते और आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। दहशतगर्दों के खिलाफ मज़ीद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं मास्टरमाइंड समेत तमाम जिम्मेदारों को रात 3 बजे ही पकड़ लिया था। वाक़े का मास्टरमाइंड अफगानी था, वो भी पकड़ा गया। 21 दहशतगर्द तंजीमें उसी वक्त अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं। इस वाक़े के बाद कोई शक नहीं रहा, उन सब का गठजोड़ है। चाहे बलूचिस्तान में हम इस वक्त हालत जंग में हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इदारों ने पेशावर और नौशेरा में कार्रवाइयाँ की हैं। हम शहीद को सलाम अक़ीदत देने आए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन अब्बास खान की रिहाइश गाह लंडी कोतल ज़िला खैराबाद आमद। वालिद और अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन अब्बास को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया। कहा, आप जैसे पुरअज़्म वालिद का हौसला ही कौम का जज्बा है, जबकि आपके बुलंद अज़्म को पूरी कौम सलाम पेश करती है। वालिद शहीद कैप्टन अब्बास ने कहा, बहादुर बेटे की शहादत पर फ़ख्र है, वतन के लिए हर बेटा हाजिर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कबायली माहिदीन और मुशीरान से भी मुलाकातें की हैं। कबायली माहिदीन और मुशीरान का मुसल्लह फ़ौज का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान। कहा, शहीद कैप्टन अब्बास के नक्श कदम पर चलेंगे, दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का तरलाई कलां में मस्जिद में खुदकुश हमले किए जाए वक़्वा का दौरा। मस्जिद और इमाम बारगाह के इमाम राजा बशारत हुसैन इमामी ने धमाके से मुतालिक आगाह किया। शोहदा के लिए दुआ। गवर्नर पंजाब ने कहा, मस्जिदों में धमाका करने वालों का दीन इस्लाम से कोई तारुफ नहीं। इबादत गाहों में सजदा रेज़ मुसलमानों को निशाना बनाने वालों को इबरत का निशान बनाया जाएगा। इमाम बारगाह में खुदकुश हमले की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। फौज पाकिस्तान के अफसरान और जवानों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लासवाब कुर्बानियाँ दी हैं। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों और सहूलतकारों को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। बलूचिस्तान के इलाके पशीर में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले 4 नौजवानों की नमाज जनाजा उबाड़ा में अदा कर दी गई। बुरसा और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत।
افغانستان میں 20 سے زائد دہشت گرد تنظیمیں پاکستان اور عالمی امن کے لیے خطرہ۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال حسن کیانی نے کہا کہ پاکستان نے سرحد پار سے دہشت گردی روکنے کی کوشش کی، افغانستان سنجیدہ نہ ہو سکا۔ حکومت طالبان سے ہر ممکن حد تک ڈپلومیسی سے معاملات طے کرنے کی کوشش کرتی رہی، بدقسمتی سے سرحد پار سے دہشت گردی نہ رک سکی۔ وفاقی آئینی عدالت میں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پہلی عوامی مفاد کی درخواست دائر۔ کوئٹہ میں گردوں کے واحد خصوصی اسپتال کی زمین پر فلائی اوور اور تعمیر چیلنج، ایمبولینس ایمرجنسی اور ڈائلیسس سروسز متاثر، مریضوں کی جانوں کو خطرہ قرار، بغیر نوٹس و معاوضہ زمین کے استعمال کو آئینی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ کون منا رہا ہے یوم سوگ؟ اپوزیشن کی کال پر آج یوم سیاہ اور یوم سوگ۔ محمود چغزئی نے کہا کہ ملک انتہائی نازک حالات سے گزر رہا ہے، ظلم کے خلاف ہم سب نے متحد ہونا ہے، ہم کسی کو پاکستان ڈبونے نہیں دیں گے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، جب تک عوام کے نمائندے اوپر نہیں آتے ظلم ختم نہیں ہوگا۔ آج یوم سیاہ اور یوم سوگ بھی منائیں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ 8 فروری کو ہمارا ووٹ چوری کیا گیا، پورے پاکستان سے اپیل ہے کہ شٹر ڈاؤن کریں اور پرامن طریقے سے باہر نکلیں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا کہنا تھا کہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی، ہم ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں سب بھائی بھائی ہوں۔ شٹر ڈاؤن سندھ کے مختلف شہروں میں اپوزیشن جماعتوں کی کال پر شٹر ڈاؤن ہڑتال، کاروباری مراکز بند، معمولاتی زندگی متاثر۔ احتجاجی مظاہرے، سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے ٹریفک جام۔ اسلام آباد میں میٹرو بس سروس، راولپنڈی میں الیکٹرک بس سروس معطل۔ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ پہیہ جام ہی جام ہو گیا، لوگوں نے نفرت، انتشار اور تقسیم کی سیاست کو رد کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں عوام احتجاجی سیاست سے تنگ آ چکے، آج اتوار بھی ہے اور گہما گہمی بھی، عوام نے تحریک انصاف کی کال پر بری طرح مسترد کر دیا۔ گوہر بولے تارڑ غلط ہے، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بیان غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا، معافی مانگنے کا مطالبہ، کہا لوگ جنازے اٹھا رہے ہیں، سوگ منا رہے ہیں، اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے۔ وزیر اطلاعات کا بیان قوم کے اتفاق اور یکجہتی کو سبوتاش کرنے کے مترادف ہے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان اور کینیڈین وزیر بین الاقوامی تجارت کا ٹیلی فونک رابطہ، پاکستان اور کینیڈا کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ زرعی تجارت کے فروغ کے لیے کیوالا شپمنٹس کی بحالی اہم پیش رفت قرار۔ کینیڈا کی جانب سے پاکستانی فیصلے پر کینولا کی برآمدات کی بحالی کو سراہا گیا۔ دونوں ممالک نے دو طرفہ اقتصادی تعلقات میں مثبت پیش رفت کا خیر مقدم کیا۔ تجارت میں تنوع اور روایتی شعبوں سے آگے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری سے وزیر ثقافت قومی ورثہ اورنگزیب خان خچی کی ملاقات، بحری ورثے کے تحفظ کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ جنید انور چودھری کہتے ہیں ساحلی علاقے قدیم بندرگاہیں اور سمندری راستے قومی اثاثہ ہیں، بحری ورثہ تعلیم، سیاحت اور بلو اکانومی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ساحلی کٹاؤ اور ماحولیاتی تبدیلی بحری ورثے کی سنگین خطرہ ہے۔ عازمین حج کے لیے بائیو میٹرک کرانے کا آج آخری روز۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق بائیو میٹرک نہ کرانے والے عازمین رواں برس حج نہیں کر سکیں گے۔ موبائل ایپ سعودی ویزا بائیو کے ذریعے گھر بیٹھے بائیو میٹرک کرائی جا سکتی ہے۔ عازمین حج کی سہولت کے لیے تاشیش سینٹرز بھی آج شام 5 بجے تک کھلے رہیں گے۔ قلندر کے دربار پر زائرین کی حاضریاں، حضرت لال شہباز قلندر کے 774ویں عرس کا دوسرا دن، زائرین کی بڑی تعداد میں مزار قلندر پر حاضری، سیہون کی گلیوں میں جشن کا سما۔ محکمہ اسپورٹس سندھ کی جانب سے سندھ کا روایتی ثقافتی کھیل مل ملا کھڑا کا انعقاد۔ غزہ بورڈ آف پیس کی پہلی میٹنگ 19 فروری کو ہوگی۔ اراکین کو دعوت نامے ارسال۔ میٹنگ کی میزبانی امریکی صدر ٹرمپ، بورڈ اراکین اور غزہ ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان کریں گے۔ غزہ بورڈ آف پیس کا مقصد حماس کو غیر مسلح کرنا اور غزہ کی تعمیر نو ہے۔
21ویں ماہ کراچی نمائش جاری. کراچی ایکسپو سینٹر میں 21ویں 3 روزہ ماہ نمائش کا آخری دن. شہریوں کی مختلف اشیاء کی خریداری میں دلچسپی. شہری خریداری کے لیے بڑی تعداد میں ایکسپو میں پہنچے اور مختلف اسٹالز پر دیے گئے خصوصی ڈسکاؤنٹ سے شہریوں نے فائدہ اٹھایا. نمائش میں ملکی اور غیر ملکی مصنوعات کے اسٹالز بھی موجود. آئی جی سندھ جاوید اعلیٰ موٹو کی زیر صدارت صوبے میں منشیات مافیاز اور غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف پولیس اقدامات متعلق جائزہ اجلاس. آئی جی سندھ نے کہا منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی بالکل واضح ہے. منشیات اور گٹکا ماوا مافیاز کے خلاف مقدمات کے اندراج میں غفلت برتنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی مجموعی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے. کماڑی پولیس کا منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن. 6 منشیات فروش گرفتار. لاکھوں روپے مالیت کی منشیات برآمد. مقدمہ درج. کنکوٹ انڈس ہائی وے مسافر کوچ ڈکیتی. مسافروں سے نقدی اور موبائل فون لیے گئے. واردات کے بعد ڈاکو بآسانی فرار ہونے میں کامیاب. ٹنڈو الیار میں میرپور خاص حیدرآباد روڈ پر کار میں آتے زدگی. کار میں سوار افراد محفوظ رہے. لوگوں نے اپنی مددات کے تحت آگ پر قابو پایا. احمد پور شرکیہ میں چینل 5 نیوز کی خبر پر ایکشن. مبارک پور ریلوے اسٹیشن اوور ہیڈ برج کی تعمیر. انتظامی غفلت برقرار. حکومت کا 5 نیوز کی خبر کا نوٹس. پل کی تعمیر کا کام تیز کر دیا. تعمیراتی مقام پر ریلوے انتظامیہ کے حفاظتی انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں. کسی قسم کی بارڈ یا وارننگ سائن بورڈ نہیں لگائے گئے. اور ملک کے مختلف حصوں میں آج سے 10 فروری تک بارش کی پیشگوئی. ترجمان NDMA کے مطابق آئندہ 3 دن پنجاب، KP، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری ہوگی. 9 اور 10 فروری کو پنجاب کے متعدد اضلاع میں بارش اور مری سمیت پہاڑی علاقوں میں برف باری کا بھی امکان.